صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سبحان الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ تقریباً 1,24,000 انبیاء پر مشتمل تھا۔ سب سے آخر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاشرے کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا وہ دنیا کا پست ترین معاشرہ تھا، اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ معاشرہ گرا ہوا معاشرہ تھا۔ کسی بھی طور پہ، کسی بھی پہلو سے اس معاشرے میں کوئی خوبی پائی نہیں جاتی تھی۔ اب اندازہ لگائیں وہ لوگ معاشرتی اعتبار سے اتنے گرے ہوئے تھے۔ بنو خزاعہ قبیلے کا ایک سردار تھا جو بیت اللہ کا متولی تھا، چابی بردار تھا۔ وہ بیت اللہ کا چابی بردار تھا، شراب نوشی کرتا تھا۔ اس کو شراب کی ضرورت پڑ گئی، شراب نہیں مل رہی تھی، چنانچہ قریش قبیلے کے سردار کے پاس شراب کا ایک مٹکا تھا۔ اس نے اس سے شراب مانگی تو اس نے کہا شراب دوں گا لیکن اس کے بدلے قیمت وصول کروں گا۔ پوچھا قیمت کیا چاہیے؟ تو جواب دیا کہ بیت اللہ کی چابیاں مجھے دے دو۔ بنو خزاعہ قبیلے کے سردار نے ایک مٹکا شراب لے لی اور بیت اللہ کی چابیاں اس کے حوالے کر دی۔ گویا کہ ایک مٹکا شراب کے بدلے اس نے بیت اللہ کو بیچ ڈالا۔ اخلاقی طور پہ وہ لوگ اتنے گرے ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ کے قریب ایک بازار لگتا تھا، عکاظ۔ اس بازار میں لوگ آتے تھے، خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ تو ایک آدمی اس بازار میں زمین پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہے کوئی ایسا آدمی جو میری اس ٹانگ کو موڑ سکے؟ یہ ایک چیلنج تھا جو اس نے دوسروں کو کیا۔ ایک اور بندے نے کہا اچھا ہمیں چیلنج کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا، اس نے ایک زوردار وار کر لیا، اس کی ٹانگ کو موڑا تو نہیں، البتہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے خاندان کے لوگ آئے، اس بندے کو قتل کیا، اس کے خاندان کے لوگ آئے، ان کو قتل کیا۔ 100 سال سے زیادہ عرصے تک یہ لڑائی چلتی رہی، صرف اس بات پہ کہ ہے کوئی ایسا آدمی جو میری ٹانگ کو موڑ سکے۔ بارش نہیں ہوتی تھی تو بارش مانگنے کا انداز بھی عجیب تھا۔ زندہ جانور کی دودھ کے ساتھ کپڑا باندھتے تھے، اس پہ تیل چھڑکتے تھے، اس کو آگ لگاتے تھے، اور جب اس آگ کی تپش اور حرارت جانور کو پہنچتی تھی تو یہ خوشیاں مناتے تھے، تالیاں بجاتے تھے کہ اب بارش برسے گی۔
اس انداز سے یہ لوگ بارش مانگا کرتے تھے. یعنی ہر اعتبار سے دنیا کا پست ترین معاشرہ تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چند سال کی قلیل محنت کے نتیجے میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ آج تک دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکی ہے. معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے وہ معاشرہ دنیا کا مثالی معاشرہ بن گیا. صحیح بخاری شریف میں ایک روایت ہے جو مختصراً ذکر ہو چکی ہے، وہی حدیث دوسری کتابوں میں قدر تفصیلی ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا. دو بندے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہمارے ہاں بڑی مالی تنگی ہے، لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، فرمایا عدی، اگر آپ کی زندگی لمبی رہی تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ایک آدمی بازار میں جا رہا ہوگا، اس کے ہاتھ میں سونا ہوگا اور وہ آوازیں لگا رہا ہوگا، او لوگو میرے ہاتھ میں زکوٰۃ کا سونا ہے، تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہو تو مجھ سے یہ سونا لے لے. پورے شہر میں زکوٰۃ کا مستحق بندہ نہیں ملے گا. لوگ اتنے خوشحال ہوں گے کہ سارے لوگ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. فرماتے میں حیران ہو گیا کہ معاشی خوشحالی اتنی آ جائے گی. پھر میں وہیں بیٹھا ہوا تھا کہ دو بندے اور آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، ہمارے علاقے میں بڑی بد امنی ہے، لوگوں کی جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، قتل و غارت، لوٹ مار عام ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ عدی، اگر آپ کی زندگی لمبی رہی تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ حیرہ مقام سے ایک خاتون چلے گی، مکہ مکرمہ تک تنہ تنہا سفر کرے گی، اونٹ پہ سوار ہوگی، زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، نہ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہوگا، نہ مال کا خطرہ ہوگا، نہ عزت کا خطرہ ہوگا. فرماتے میں حیران ہو گیا کہ اتنا امن و امان قائم ہو جائے گا. پھر خود فرماتے ہیں کہ جی ہاں، پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. ایک آدمی بازار میں جا رہا تھا، خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، اس کے ہاتھ میں سونا تھا، آوازیں لگا رہا تھا کہ وہ لوگو میرے ہاتھ میں زکوٰۃ کا سونا ہے، تم میں سے کوئی بندہ ہے جو مجھ سے یہ زکوٰۃ لے لے. زکوٰۃ لینے والا بندہ کوئی نہیں مل رہا. پھر فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ گیا تھا حج کرنے کے لیے، مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں حیرہ مقام سے ایک خاتون آئی ہے حج کرنے کے لیے اور اکیلے آئی ہے. مجھے وہ پرانی بات یاد آ گئی. میں نے کہا میں نے ضرور اس خاتون سے ملاقات کرنی ہے. میں نے اس خاتون سے ملنے کے لیے کیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ حیرہ یہ کوفہ کے قریب ایک مقام ہے اور حیرہ اور مکہ کے درمیان 1 مہینے کی مسافت ہے. کوئی بندہ سفر کرتا ہے تو 1 مہینہ لگتا ہے. اب جن لوگوں نے آج بھی عرب کے صحراؤں کو دیکھا ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں، سینکڑوں میل دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہوتا. آج بھی اس زمانے میں تو آبادی بالکل کم تھی، لیکن ان حالات میں بھی حیرہ مقام سے ایک خاتون گئی تھی، مکہ مکرمہ تک اکیلے سفر کیا تھا. ظاہری بات ہے کہ 1 مہینہ اس نے اونٹ پہ سفر کیا تھا. پتہ نہیں کتنے جنگلوں سے گزر کے وہ گئی ہوگی، کتنے صحراؤں کو کاٹ کے اس نے یہ سفر مکمل کیا ہوگا، کتنی بیابانوں میں راتیں اس خاتون نے گزاری ہوں گی. مکہ مکرمہ میں کسی نے پوچھ لیا کہ آپ نے اتنا دور کا سفر اکیلے کیا ہے، اتنا سفر کرتے ہوئے آپ کو اپنی جان کے بارے میں، مال کے بارے میں، عزت کے بارے میں کوئی ڈر نہیں لگا؟ اس خاتون کا جواب یاد رکھنے کے قابل ہے. اس خاتون نے کہا قسم ہے اس پروردگار کی
جس نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میرے ہیرا سے لے کر یہاں تک سارے لوگوں کو ایسا پایا جیسا کہ ایک ماں کی اولاد ہو، ایک ماں کی اولاد کی طرح ایک دوسرے کی رعایت کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرنے والے، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ اور ثمرات، اور یہ کمال تھا میرے محبوب کا، یہ وہ واضح معجزہ تھا کہ مختصر وقت میں ایسی بڑی تبدیلی لے کے آئے تھے۔ اور مسلمان اقوام عالم کے سامنے کیسے عروج پہ تھے، کیسے وہ بام پہ پہنچ گئے تھے۔ ہارون الرشید ایک مرتبہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، وزیروں مشیروں کے درمیان اوپر سے ہوا کے دوش پہ بادل کا ٹکڑا تیزی سے ایسے گزرتا ہوا جا رہا تھا، تو ہارون الرشید نے بادل کو خطاب کر کے کہا، سیری حیثما شئت ان تسیری، بادل تو جہاں جا سکتا ہے چلا جا، تو جہاں جا سکتا ہے چلا جا، تو جہاں برسنا چاہتا ہے برس لے، لیکن یاد رکھنا تیرے پانی سے پیدا ہونے والی پیداوار کا خراج میرے بیت المال میں آئے گا۔ ایک وقت تھا مسلمان حکمران باطلوں کو چیلنج کرتے تھے، جہاں تو برسے گا، جہاں تو پانی بہائے گا، پیداوار پیدا ہوگی، اس کا خراج میرے بیت المال میں آئے گا۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ تھا۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ گرا پڑا معاشرہ جو ہر اعتبار سے پست ترین معاشرہ تھا، اس کو یہ مقام اور یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ تو قرآن مجید نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ آخر وہ لوگ کیسے بام عروج پہ پہنچ گئے۔ میں نے جو آیت شروع میں آپ کے سامنے پیش کی، اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس معاشرے کی فلاح، اس معاشرے کے عروج اور بلندی کے لیے 4 امور بتائے تھے۔ ان 4 امور کی وجہ سے وہ معاشرہ بلندی پہ پہنچ گیا۔ فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ کیوں فلاح پانے والے تھے؟ یہ کیوں کامیابی سے ہمکنار ہونے والے تھے؟ 4 کام کیے تھے۔ آمنوا بہ، رسول اللہ پر ایمان لائے، وعزروہ، رسول اللہ کی تعظیم کر لی، ونصروہ، رسول اللہ کی مدد کر لی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو نور رسول اللہ کے ساتھ اتارا گیا تھا قرآن مجید، انہوں نے اس نور کی اتباع کر لی۔ پھر اللہ نے نتیجہ سنا دیا کہ پھر یہی لوگ کامیابی سے ہمکنار ہونے والے۔ اگر آپ دیکھیں 4 باتیں فرمائی ہیں اور 4 باتوں کا مرکز اور محور وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ گویا کہ اس معاشرے کو اگر بلندی ملی تھی، اس معاشرے کو اگر عروج ملا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس معاشرے کا مرکز اور محور تھی۔ اور آج اگر امت پستی کے دلدل میں دھنستی چلی جا رہی ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے حالات ابتری کی طرف جا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھتے جو تعلق اس معاشرے میں سعادت مندوں کا رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ ان حضرات نے 4 کام کیے تھے۔ آمنوا بہ، رسول اللہ پر ایمان لائے تھے۔ ایمان کیسے تھا ان کا ایمان؟ حضرت بلال کی تاریخ پڑھو۔ ان کا ایمان کیسے تھا؟ حضرت سمیہ کے حالات پڑھو۔ ان کا ایمان کیسے تھا؟ حضرت عمار اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پڑھو۔ ایمان کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان اور ان کی ایمان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایمان لائے، اور ایسا ایمان کہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کو دنیا والوں کے لیے معیار بنایا ہوا ہے۔ آمینو
کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے تھے۔ اگر ایسا ایمان لے آئے تو وہ ایمان معتبر ہے، تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر ایسا ایمان نہیں ہے تو یہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ اب کلمہ پڑھنے والے تو تھوڑے نہیں ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے والے تو تھوڑے نہیں ہیں، حج پہ جانے والے تو تھوڑے نہیں ہیں، لیکن وہ ایمان جس ایمان کی وجہ سے اس معاشرے کو فلاح ملا تھا، وہ ایمان آج مفقود نظر آ رہا ہے۔ ایمان والے تھے، بلکہ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ایمان سے اوپر ایک درجہ ہے جس کو اطمینان کہتے ہیں، وہ اطمینان والے تھے۔ عربی میں اس کو اطمینان کہتے ہیں، ہماری جماعت کے ساتھی کہتے ہیں ایمان و یقین کی بات ہوگی۔ یہ وہی یقین ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اطمینان کے ساتھ ہو چکا ہے، وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ ایسے اطمینان تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے، حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا۔ ایک شہر کو فتح کر لیا، شہر کا نام ہیرا تھا۔ اب سوچ رہے ہوں گے، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہیرا کوفہ کے قریب جگہ ہے، ابھی کہتے ہیں ہیرا شام میں ہے، یہ کیسی بات ہے بھائی؟ زمین گول ہے، حرکت کرتی ہے۔ پہلے یہ ہیرا کوفہ کے پاس تھا، پھر یہ ہیرا شام میں چلا گیا۔ دنیا حرکت کرتی ہے جی۔ خیر میں آپ کو بتاؤں کہ ہیرا دو ہیں، ایک شام میں ہیرا مقام ہے، شہر ہے، اور ایک کوفہ کے قریب ہیرا مقام ہے۔ اچھا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب شام میں ہیرا شہر فتح کر لیا تو بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک پادری آیا، عیسائیوں کا جو مذہبی رہنما ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے پوچھا کہ شیشی میں کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں زہر ہے۔ پوچھا زہر کیوں ساتھ لیے پھیرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے میں زہر ساتھ لیے پھیر رہا ہوں کہ آپ نے اگر یہاں پہ ہماری عوام کے ساتھ بدسلوکی کر لی تو میں احتجاجاً زہر پی کے خودکشی کر لوں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زہر بھی اثر کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ اتنا خطرناک زہر ہے کہ کسی بندے کو مارنے کے لیے ایک قطرہ کافی ہے۔ فرمایا واقعی زہر اثر کرتا ہے۔ اس نے کہا کیسے اثر نہیں کرتا؟ فرمایا کہ مجھے دے دو۔ زہر لے لیا اور کھڑے ہو گئے اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء دعا پڑھ لی اور پوری شیشی اپنے منہ کے اندر ڈال دی۔ اب وہ عیسائی پادری دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اب گرے گا اور اب گرے گا، لیکن وہ شاٹ پر شاٹ بیٹھے ہوتے، تھوڑا سا بھی فرق نہیں پڑا۔ کافی دیر کے بعد وہ عیسائی پادری کہنے لگا باقی صحابہ سے کہ لن تغلبوا ما دام ھذا او مثل ھذا فیکم، جب تک یہ بندہ تمہارے درمیان ہے یا اس جیسے دوسرے لوگ تمہارے درمیان ہیں تم کبھی بھی مغلوب نہیں ہوں گے۔ یہ اطمینان تھا، یہ یقین تھا جو ان کو حاصل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تھے، کسی نے خبر دی کہ آپ تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر تو محلے میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کا گھر آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آیا اور کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا گھر جل گیا، راگ کا ڈھیر بن گیا ہے۔ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آیا اور کہنے لگا آپ کو اطلاع نہیں ملی ہے، آپ کا گھر تو بالکل زمین کے ساتھ ہموار ہو چکا ہے، کوئلوں کے سوا گھر میں کچھ نہیں بچا۔ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اور تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ باقی محلے میں آگ لگی ہوئی تھی اور آگ ایسے پھیلتے پھیلتے ان کے گھر کے چاروں اطراف میں آگ جل رہی تھی اور ان کا گھر درمیان میں تھا اور آگے آگ نہ بڑھ سکی، ان کا گھر بچ گیا۔ خیر گھر تو بچ گیا، لیکن کسی نے پوچھا کہ جب آپ کو بار بار اطلاع دی جا رہی تھی اور آپ اس قدر اطمینان سے کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ فرمایا میں کیوں اطمینان سے نہ بیٹھتا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو بندہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کی جان، اس کا مال، اس کے اہل و عیال اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں اللہ کی حفاظت میں ہوں، میرا گھر کیسے جل سکتا ہے؟ ایمان بھی تھا اور اطمینان بھی تھا۔
آمنوا بھی ایمان لائے تھے رسول اللہ پر۔ میں دوبارہ یہ بات کرتا ہوں کہ ان چار امور کا مرکز اور محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ دوسرا وَعَزَّرُوهُ، انہوں نے رسول اللہ کی تعظیم کی تھی۔ حضرات صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، سچے عاشق، تعظیم اور احترام انتہا درجے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ مقام پہ تھے اور قریش مکہ کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے، قریش مکہ کی جانب سے جو نمائندہ آیا تھا مذاکرات کرنے کے لیے، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی، ابھی وہ مسلمان نہیں ہو چکے تھے لیکن بہت جہانگیرہ بندے تھے۔ جب انہوں نے مذاکرات شروع کر دیے، ایک طرف وہ مذاکرات کرتا رہا، دوسری جانب وہ حضرات صحابہ کرام کا بغور مشاہدہ کرتا رہا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کس درجے کی کرتے ہیں۔ مذاکرات کو کامیاب نہ ہوئے، وہ عروہ بن مسعود ثقفی واپس چلے گئے اور قریش مکہ کے سامنے اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور کہنے لگا لقد وفدت کسریٰ فی قومہ وقیصر فی قومہ والنجاشی فی قومہ، میں نے کسریٰ کے دربار کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے قیصر کے دربار کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے نجاشی کے دربار کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ قسم ہے خدا کی، میں نے کسی بادشاہ کو قوم کے درمیان ایسا محترم نہیں دیکھا ہے جیسا کہ میں نے مسلمانوں کے درمیان ان کے پیغمبر کو محترم دیکھا ہے۔ پھر وہ بندہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ قسم ہے خدا کی کہ وہ اگر لعاب تھوکتے ہیں، صحابہ ان کے لعاب کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، لے لیتے ہیں، چہروں پہ ملتے ہیں، اپنے سینے پہ ملتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کے مستعمل پانی پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں کہ مجھے کچھ پانی مل جائے، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو سارے ہمت اور گوش ہو کے بات سنتے ہیں۔ اگر یہ حکم دیتے ہیں تو ان کا حکم پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قریش مکہ، میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی اپنے پیغمبر کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ لوگ سوچ سمجھ کے کوئی قدم اٹھاؤ۔ حضرات صحابہ کرام تعظیم اور احترام کا مظاہرہ کرنے والے تھے، اور میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اور تیسری بات فرمائی وَنَصَرُوهُ، حضرات صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ کبھی تاریخ پڑھ لیں، صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر کے، اپنی اولاد کی قربانیاں دے کے، اپنا مال رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی وہ مثالیں رقم کی ہیں کہ آج تک دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کی تعداد بہت ہوئی اور ہر طرف سے کفار کا غلبہ تھا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھائی تھے، 17 سال عمر تھی، نوعمر جوان تھے، اسلام لا چکے تھے۔ کسی نے خبر دی کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ جو ہی انہوں نے یہ سنا فوراً گھر چلے گئے، تب تلوار لٹکی ہوئی تھی، تلوار اتاری اور نیام سے نکال کے نیام کو زمین پہ پٹک کے پھینک دیا اور گھر سے باہر نکلے۔ آنکھیں سرخ تھی غصے سے، اور مکہ مکرمہ کی گلیوں میں دائیں بائیں دیکھ رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے۔ عین دوپہر کا وقت تھا، شدید گرمی میں گلیاں سنسان تھی، کوئی بندہ ان کو نظر نہیں آیا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کوئی کافر مجھے نظر آ جائے تاکہ میں اپنا غصہ اور اپنا جلال ٹھنڈا کر دوں۔ اسی طرح گلیوں میں چلتے چلتے دائیں بائیں دیکھتے دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مسکن پہ پہنچے، اجازت مانگی، اندر داخل ہوئے، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے کہ پسینے سے شرابور، چہرہ سرخ،
آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی ہیں، ننگی تلوار ہاتھ میں لیے زبیر بن العوام ادھر آ رہے ہیں، قریب آئے، پوچھا زبیر کیا ہوا، آپ اتنے جلال میں کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کی نبی مجھے کسی نے بتا دیا کہ نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیا کیا، اس لیے میں اپنے جذبات پہ قابو نہ پا سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا اگر واقعی مجھے شہید کر دیا جاتا تو آپ کیا کرتے؟ تو زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس پروردگار کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں مکہ میں انسانی خون کی ندیاں بہا دیتا۔ انہوں نے مدد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احد کا معرکہ حالات پڑھیں، مجھے افسوس ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے، سیرت پڑھنے کا ہمارے پاس وقت، سیرت پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ غزوہ احد کا معرکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے معرکے میں آئے تھے، خطرہ اس بات کا تھا کہ کافر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اور فرمایا میں یہ تلوار اس بندے کو دوں گا جو اس تلوار کا حق ادا کر سکے، ایسے چلائے کہ تلوار کا حق ادا کر لے۔ اب صحابہ کرام سوچ رہے تھے کہ یہ نبی کی تلوار ہے، اس کا حق ادا کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے، کوئی بندہ آگے بڑھنے کی جرات نہیں کر رہا تھا کہ تلوار مجھے دے دو۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، فرمایا تلوار مجھے دے دو، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں حیرت ہو گئی، ابو دجانہ اتنا وہ اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نبی کی تلوار کا حق ادا کروں گا۔ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار عنایت فرمائی۔ پھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرخ رومال سر پہ لپیٹ دیا۔ جب بھی وہ میدان جہاد میں سرخ رومال سر پہ لپیٹ دیتے تھے، لوگ اس سرخ رومال کو دستار موت کہتے تھے کہ یہ موت کی دستار ہے۔ پھر کوئی کافر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، تو وہ ہمت نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کافروں کے ہجوم میں گھس کر تلوار چلانے شروع کر دی، حضرات صحابہ فرماتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ واقعی حضرت ابو دجانہ نے نبوت کی تلوار کا حق ادا کیا۔ پھر ایک وقت وہ آ گیا کہ جب کافروں کا زور بڑھ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر آ رہے تھے، نیزے آ رہے تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا چہرہ کر کے پشت کافروں کی طرف کر کے اس انداز سے کھڑے ہو گئے کہ خود اپنی ذات کو رسول اللہ کے لیے ڈھال بنا کے رسول اللہ کی حفاظت کا حق ادا کر دیا۔ تیر بھی تیر آتے رہے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پشت پہ لیتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک تیر بھی انہوں نے نہیں پہنچنے دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ، یہ اسی میدان جنگ میں معرکے میں جب حضور علیہ السلام کی طرف تیر آنے شروع ہو گئے، ڈھال آگے کر دی کہ حضور کی طرف تیر نہ آئیں، ڈھال ہاتھ سے گر گئی، ہاتھ آگے کر دیا، ہاتھ آگے کر دیا اور ہاتھ پہ تیر لیتے رہے۔ 36 تیر اپنے ہاتھ پہ لے لیے، ہاتھ مکمل شل ہو گیا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ زمین پہ چلتی پھیرتی لاش کو، چلتے پھیرتے شہید کو دیکھ لے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے، چلتے پھیرتے شہید تھے۔ کسی نے کہا کہ جب ڈھال زمین پہ پڑی تھی آپ ہاتھ کے ذریعے تیر روک رہے تھے تو ڈھال اٹھا رہے تھے، اس نے کہا خدا کے بندے ڈھال کے لیے جھکنے کا وقت کہاں تھا؟ ادھر سے تیر اس قدر تیزی سے آ رہے تھے، میں ڈھال کے لیے جھک جاتا۔ خطرہ اس بات کا تھا کہ رسول اللہ پہ تیر پہنچ گئے، ڈھال اٹھانے کا بھی میرے پاس وقت نہیں تھا۔ وَنَصَرُوهُ غزوہ یہ ہجرت کا واقعہ پڑھ لیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے قدم قدم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور کیسے تمام تر
شرور سے اور مشکلات سے اور تکالیف سے ان کو بچا بچا کے مدینہ منورہ تک پہنچایا تھا۔ یہ مستقل عشق اور محبت کی ایک الگ داستان ہے۔ فرمایا فالذین آمنوا بہ، صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ پر ایمان لائے، وعزروہ، رسول اللہ کی تعظیم کر لی، ونصروہ، رسول اللہ کی مدد کر لی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور وہ نور جو رسول اللہ کے ساتھ اتارا گیا تھا، جس کو ہم قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں، حضرات صحابہ کرام نے اس قرآن کی اتباع کر لی، اس قرآن کی پیروی کر لی۔ حضرات صحابہ کرام ہماری طرح فقط زبانی کلامی عاشق نہیں تھے، جب موقع آتا تھا تو اپنے عشق اور محبت کی ثبوت بھی فراہم کیا کرتے تھے، خالی خولی دعوے نہیں تھے، دعوے کے ساتھ باقاعدہ ثبوت مہیا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب بھی قرآن مجید کا حکم سامنے آتا تھا، حضرات صحابہ کرام اس قرآن مجید کے حکم کو مینو عام قبول کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، خواتین کو حکم دیا، خواتین تم گھروں میں قرار پکڑ لو بغیر ضرورت کے، شدید مجبوری کے بغیر اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو۔ صحابیات گھروں میں قرار پکڑی ہوئی تھی، گھر سے باہر نہیں نکلا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وفات کے بعد ایک چھوٹے سے حجرے میں رہا کرتی تھی، حجرے سے باہر نکلتی نہیں تھی۔ کسی نے پوچھا الا تحجین وتعتمرین، جیسے آپ لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں، آپ حج اور عمرہ کیوں نہیں کرتی؟ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے اتنا دور تو نہیں ہے، آپ آسانی سے حج پہ جا سکتی ہیں، آسانی سے آپ عمرہ کر سکتی ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قد حججت واعتمرت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک مرتبہ حج کیا تھا، اسی حج کے موقع پر میں نے عمرہ بھی کیا تھا، حج بھی کر چکی ہوں، عمرہ بھی کر چکی ہوں۔ والآن امرنی ربی ان اقر فی بیتی، اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں قرار پکڑ لوں۔ رب کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، لہذا میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی۔ نفل عمرے کے لیے نہیں جا رہی تھی، نفل حج کے لیے نہیں جا رہی تھی، رب کا حکم ہے کہ گھر میں قرار پکڑ لو۔ راوی کہتا ہے واللہ، قسم ہے خدا کی، ما خرجت من باب حجرتها حتى اخرجت جنازتها، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے کے دروازے سے باہر نہیں نکلی یہاں تک کہ ان کا جنازہ نکال دیا گیا، نہیں نکلی۔ اللہ کا حکم ہے کہ گھروں میں قرار پکڑ لو۔ قرآن پہ عمل کرنا سیکھنا ہو تو حضرات صحابہ اور صحابیات کو دیکھیے اور عمل کریں۔ تو یہ چار کارنامے حضرات صحابہ کرام نے سر انجام دیے۔ آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے، اگر اولئک هم المفلحون کا مصداق ہم بننا چاہتے ہیں، یہ قرآنی اصول ہے، قرآن کے اصول بدلتے نہیں ہیں۔ آج سے 14 صدیاں پہلے وہ گرا پڑا معاشرہ بام عروج پہ پہنچ گیا تھا ان چار اعمال کی وجہ سے۔ آج بھی اگر امت نے ان بھی چار اعمال کو اپنایا، رسول اللہ کے ساتھ وابستگی اور وارفتگی اختیار کر لی جیسا کہ حضرات صحابہ کرام نے اختیار کی تھی، آج بھی اللہ تعالیٰ کا وہی وعدہ ہے، یہ معاشرہ ایک بار پھر بام عروج پہ پہنچ سکتا ہے۔ ایمان کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے ہم ساری ایمان والے ہیں، میں نے پہلے کہہ دیا کہ ایمان کی ایک ظاہری صورت تو ہے، لا الہ الا اللہ ہماری زبانوں پہ ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم حقیقت میں اس کلمے سے محروم ہیں۔ خیرات میں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خیرات میں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نہ ہمارے دل مسلمان ہے، نہ ہماری نگاہ مسلمان ہے، نہ ہماری زبان مسلمان ہے، نہ ہمارے کام مسلمان ہے، بس لا الہ الا اللہ ایک ورد ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں۔ ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے۔
اس ایمان پر محنت کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایک تو ہمیں قرآن کے ساتھ وابستہ ہونا ہے، قرآن کی وجہ سے ہمارا ایمان بنے گا. مدرسے کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، مشائخ اور خانقاہوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اللہ والوں کا دامن تھام لیں، دعوت کا کام کرنے والوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں. ایمان کی محنت ہے، ایمان بن جائے گا. ایمان بنے گا تو گویا کہ 4 کاموں میں سے ہم نے ایک کام کر لیا. وَعَزَّرُوهُ، رسول اللہ کی تعظیم حضرات صحابہ کرام نے کی تھی. آج ہم نے بھی رسول اللہ کی تعظیم کرنی ہے. اگر ہمارے پاس اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین، مسند نشین، ان کے وارثین حضرات علماء کرام موجود ہیں. اگر ہم ان علماء کی تعظیم و احترام کریں گے یقیناً ہم رسول اللہ کی تعظیم کرنے والے بنیں گے. حضور صلی اللہ، آپ اندازہ لگائیں، ہمارے قریب کے زمانے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، میرے اکابر علماء دیوبند رحمہم اللہ کے دلوں میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت رچی بسی تھی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور آپ کی محبت جیسے رچی بسی تھی، یقیناً قریب کے زمانے میں اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسجد میں اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے تھے. صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، حدیث پڑھا رہے تھے. اوپر سے بارش شروع ہو گئی. شاگردوں نے اپنی کتابیں بچانے کے لیے مسجد کے ہال کی طرف دوڑنا شروع کر دیا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا کہ باہر شاگردوں کی طلباء کی جوتیاں گیلی ہو رہی ہیں. فوراً دروازے کے پاس گئے، اپنا رومال بچھایا، شاگردوں کی جوتیاں رومال میں ڈال دی، گٹھڑی بنائی اور اپنے سر پہ رکھ کے مسجد کے ہال کی طرف لانے لگے. شاگردوں کی چیخیں نکل گئیں، کہنے لگے حضرت ہمیں اتنا گناہگار تو نہ کریں، ہماری جوتیاں تو سر پہ نہ اٹھائیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم میرے محبوب کی حدیثیں پڑھتے ہو، رشید احمد گنگوئی تمہاری جوتیاں اپنے سر پہ نہ اٹھائیں تو اور کیا کریں. اگر حدیثیں پڑھنے والے طلباء کا اتنا مقام اور مرتبہ تھا ان حضرات کے دل و دماغ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا عالم ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا کیا عالم ہوگا. ظلم کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ حضرات یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے. میرے بھائیوں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آئیے میرے اکابر کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں. کتب خانے بھرے پڑے ہیں، ایک بزرگ ہمارے ایک عالم کے حالات زندگی پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں. ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں، تمام پر شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے، بدگمانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. آپ آئے قریب سے دیکھ تو لے، پڑھ تو لیں، انشاءاللہ یہ ساری باتیں خود بخود دل سے مٹ جائیں گی. تعظیم کرنے والے وَنَصَرُوهُ، رسول اللہ کی مدد صحابہ کرام نے کی. اس وقت رسول اللہ اگر ہمارے درمیان نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہمارے درمیان ہے. ہم اس دین کی مدد کریں، مدرسے کی مدد کریں، مسجد کی مدد کریں، دین کا کام کرنے والوں کی مدد کریں، دین کی مدد کریں. اور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، حضرات صحابہ کرام نے جیسے قرآن کو تھاما ہوا تھا ہم بھی اسی قرآن کو اسی طرح تھامیں. اگر ہم نے یہ 4 کام کر لیے تو میرے اللہ کا وعدہ آج بھی وہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کا خلاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھاتا ہے. ایک مرتبہ پھر یہ امت بام عروج پہ پہنچ جائے گی، عظمت رفتہ مل جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.